ذوالحج کا مہینہ اپنے ان ایام کی طرف بڑھ رہا ہے کہ جن ایام میں مسلمان دو عظیم عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک عمل حج کا عمل اور ایک عمل قربانی کا عمل، اور دونوں عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیے، اور اس عمل میں اور یہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کرواتے ہیں، قربانی کا عمل اور حج کا عمل، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایک پاگل، دیوانہ اور عاشق بنا دیتے ہیں۔ حج کرنے جو انسان جاتا ہے، اس انسان کی ان جگہوں پر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اچھے سے اچھا لباس پہننے والا انسان، اچھے سے اچھی رہائش میں رہنے والا انسان، اور ایک سٹیٹس والا انسان جس کا معیار زندگی بہت بلند ہوتا ہے، وہ بھی دو سفید چادروں میں، اور ایک انسان وہ جس کا معیار زندگی تو اتنا بلند نہیں ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے وہ بھی حج پہ آ گیا، تو ہماری نظر میں اتنا امیر بندہ نہیں ہے، پیسے والا نہیں ہے، لیکن حج پر چلا گیا وہ بھی دو سفید کپڑوں میں، چادروں میں، دھوپ، سردی، گرمی، تپتی ہوئی ریت، صحرا، بس ہر مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جا کر بھیج دیا، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ان کی زبانوں سے بلند ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اظہار کروا رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے غلام ہیں، تو پھر ان پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان سے کہیں کہ بھئی اپنے پہنے ہوئے کپڑے اتار دو، تو اب غلام کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ آگے سے پوچھے کیوں، کیونکہ وہ غلام ہے نا، اور غلام پر اپنے آقا کی بات کو ماننا فرض ہوتا ہے۔ اگر وہ انکار کرے گا تو اپنے آقا کی طرف سے سزا کا مستحق ہے، اور اگر وہ اقرار کرے گا کہ آپ نے کہہ دیا تو میں نے اپنے کپڑے اتار دیے، میں نے دو چادریں اپنے جسم پر زیب تن کر دی جو سلی ہوئی نہیں ہے، نہ ان میں کسی قسم کی اکڑاہٹ ہے، نہ ہی اس کے کوئی بڑے بڑے کالر ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ چادر ایسی باندھی جاتی ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہو، وہ چادر بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے جس میں انسان کی پنڈلیاں تک نظر آتی ہے۔ پھر حکم یہ ہے کہ جب مسجد جاؤ، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے نا، اور ایک اللہ کا گھر ہے مسجد حرام، بیت اللہ جس کو کہتے ہیں، تو حکم کیا ہے کہ بھئی صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، خوشبو لگا کر جاؤ، اور اس سے پہلے نہا دھو کے جاؤ، سر پر ٹوپی پہن کے جاؤ، یہ آداب ہے نا اللہ کے گھر میں جانے کا۔
لیکن اللہ جب اپنے گھر بلاتے ہیں حج کے دنوں میں، تو اب آپ کو قمیص شلوار جو آپ کا لباس ہے وہ پہننے کی اجازت ہے۔ آپ کہیں گے یا اللہ کہ جب ہم محلے کی مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کا حکم ہے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جاؤ، اور جب آپ کے گھر ہم آئے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کپڑے اتار کے آؤ، تو اللہ کہتے ہیں یہی تو مجھ میں اور تم میں فرق ہے کہ میں اس حیثیت میں ہوں کہ اگر میں کہوں کہ کپڑے پہن کے آؤ تو تم پر پہننا ضروری ہے، اور اگر میں کہوں کہ کپڑے اتار کے آؤ، 2 چادریں پہن کر آؤ، تو تم پر 2 چادریں پہننا ضروری ہے۔ تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تم اپنی مرضی سے نہیں جینے والے، تم اللہ کی مرضی سے جیو گے۔ تو یہیں پر انسان کی حیثیت پتہ چل جاتی ہے، جو کہتے ہیں نا کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ تو اس عمل میں اللہ نے انسان کو اس کی حیثیت، اس کی اوقات یاد دلائی ہے کہ خالق کے سامنے مخلوق کی کیا اوقات ہے۔ اچھا، پھر آپ نے ٹوپی بھی نہیں پہننی ہے۔ حاجیوں کو دیکھیں نا، آپ نے سر ننگے ہوتے ہیں ان کے۔ یہاں پر تم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھا، یہ سننا تھا یہاں پر۔ لیکن جب آپ حج کا احرام باندھتے ہیں تو اللہ نے کہا سر بھی ننگا ہوگا، ٹوپی پہننے کی، خوشبو لگانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، خوشبودار صابن استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کر لیا تو تم پر دم بازی آئے گا، یعنی جرمانہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ دم ادا کرو گے، اس کے بعد تمہارے حج کے معاملات اللہ کے نزدیک کلیئر ہوں گے، ورنہ نہیں۔ پھر چپل بھی ایک خاص قسم کی پہننے کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ آپ کو 3 لاکھ روپے کی چپل پہننے اور بلڈ پریشر اس میں کنٹرول رہے۔ چپل بھی آپ نے پہنی ہے جس میں آپ کی ابری ہوئی ہڈیاں صاف ستھری باہر نظر آ رہی ہیں، اس کے اوپر چپل کا کوئی خول نہ ہو۔ تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس میدان میں اپنی مرضی سے پھراتے ہیں۔ پھر مزدلفہ کا میدان ہے، پھر عرفات کا میدان ہے، وہاں پر خیمہ بستیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے اندر راتیں گزارو، ان کے اندر رہو گے۔ حالانکہ یہاں سے جب حاجی جاتے ہیں جو پرائیویٹ حج کرنے جاتے ہیں، ان کے ہوٹل آپ دیکھیں 7 اسٹار ہوٹل میں ہوتے ہیں، لیکن جتنا بھی آپ خرچ کر کے گئے ہیں ہوٹل میں رہ کر آپ کا حج پورا نہیں ہوگا، بے شک آپ یہاں سے اتنا خرچ کر کے چلے، آپ کو مٹی میں بیٹھنا پڑے گا، دھوپ میں آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو یہ وہی بندہ کرتا ہے کہ جو عشق کی حد تک اللہ رب العزت سے رشتہ دار ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ بس اللہ کا جو حکم ہوگا میں نے اس کو پورا کرنا، اور پورا کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، کہ جس میں امیر غریب متوسط طبقہ ہر بندہ ایک لباس میں، ایک شکل میں، ایک جگہ پر کھڑا ہے، اور ہر کسی کی زبان پر ایک ہی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ تیرے غلام تیرے سامنے حاضر، اور یہ نیت اور یہ عقیدہ اور یہ ایمان لے کر آئے ہیں کہ تیری ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں اللہ تیری، تمام نعمتیں تیری، لک والملک، بادشاہت بھی تیری، کیونکہ اس میدان میں بادشاہ بھی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ ان سے اقرار کرا رہے ہیں کہ تم بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ ہو، اب بتاؤ کہ بادشاہت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار،
اچھا یہی منظر قیامت کے دن ہوتا ہے۔ ابھی حج میں تو چلو 2 چاندنیں آ جاتی ہیں نا، لیکن جب میدان حشر میں ہم اٹھیں گے نا تو اس وقت سارے بالکل بغیر لباس کے ہوں گے، صرف لباس والا وہ ہوگا جس کو اللہ لباس پہنا دے، اس کے علاوہ سب بے لباس ہوں گے۔ اور بادشاہ بھی ایک کیفیت میں، غریب فقیر بھی ایک کیفیت، سارے اللہ کے سامنے اللہ کی مخلوق اور غلامی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہی حج میں وہ منظر آتا ہے سال بعد، کہ جس سے ایک تو انسان کو اپنا بندہ ہونے کا یقین آ جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سب کچھ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور جب اللہ چاہے تو میرے جسم سے کپڑے بھی اتروا، جب اللہ چاہے تو کبھی۔ اچھا پھر جب حج آپ کا ہو گیا پھر آپ نے قربانی کرنی ہے نا، اور قربانی کے بعد کیا کرنا ہے؟ حاجی نے حلق کروا ہے، ٹینڈ کروا ہے اس طرح کے ساتھ۔ اب بعض لوگوں کو بڑے عزیز ہوتے ہیں نا، بالوں کو لوگ کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ہم تو مدرسے کی زندگی جی کر آئے نا، تو مدرسے میں تو ہمیں بال رکھنے کی بالکل اجازت ہی نہیں، مدرسے میں داخلہ نہیں ملتا سال کے شروع میں جب تک کہ طالب علم اس طرح کے ساتھ ٹینڈ نہ کرو۔ اور وہ وقت بھی ایسا جوانی کا وقت ہوتا ہے کہ انسان کو یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہے، یار میرے بال ہونے چاہیے۔ اس وقت کئی طالب علم استادوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، استاد جی تھوڑی سی اجازت دے دیں، اتنے بال، اتنے نمبر کی مشین دلوا دو، لیکن استاد کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو ٹینڈ کروانی پڑے گی۔ اچھا وہ کیوں کرواتے ہیں؟ استادوں کو بچوں کے بالوں سے کیا ہے؟ کوئی دشمنی تو نہیں ہے، وہ کیوں کرواتے ہیں؟ تاکہ پہلے ہی دن سے بچے کا مزاج بنے کہ استاد کی بات کو ماننا ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں اتنا ظلم ہوتا ہے، بچے پیر گر جائے وہ بےعزت کر دیتے ہیں، یہ ظلم نہیں ہوتا، یہ تربیت ہوتی ہے۔ آج کل تربیت کو لوگوں نے ظلم کے نام سے تعبیر کر دی ہے، تبھی تو یہ بے تربیت لوگ پھر رہے ہیں۔ آج کل بچوں کو تمیز کیوں نہیں ہے بڑے بڑوں سے بات کرنے کی؟ کیونکہ جو تربیت کے اصول تھے نا، ابو کی جوتی ظلم نہیں ہوتی، ابو کی جوتی تربیت ہوتی ہے۔ امی کی جو جوتیاں پڑتی ہیں نا، جو تماچے پڑتے ہیں کسی کام پر، یہ تربیت ہوتی ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ یہ غیر مسلم اپنے بچوں کو مارتے ہیں وہ، لیکن مسلمانوں کے بچوں پر ان کو یہ ظلم نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کی تربیت اگر ہوگی تو یہ ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، اس لیے اپنے بچوں کی تربیت وہ اسی طرح سے کرتے ہیں جو نیچر اور فطرت ہے۔ لیکن مسلمانوں کی ہاں کہیں ڈنڈا نظر آ جائے، کہیں تھپڑ نظر آ جائے، اس کو کیسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھو کتنا ظالم ہے باپ، کتنے ظالم ہے ماں، بچے کو مار رہی ہے، استاد کتنا ظالم ہے، بچے کو مار رہے ہیں۔ ہاں تشدد کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ہڈیاں توڑ دیں، آپ جس طرح تشدد کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن تربیت کے لیے تعلیماً 2-3 تھپڑ لگانا، یہ باپ بچہ کچھ بھی نہ کرے تب بھی باپ کو چاہیے لگا دیا جائے، کچھ بھی نہ کرے بچہ، تاکہ بچے کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی میرا باپ ہے، اور باپ بچے کو بتائے کہ میں تیرا کیا ہوں؟ باپ ہوں۔ اس کو یہ احساس ہونا چاہیے۔ تو یہ ظلم نہیں ہوتا، بلکہ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جی تربیت کے لیے، یہ چیزیں ظلم نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ اسکولوں میں بھیجتے ہیں بچوں کو، مدارس میں بھیجتے ہیں، اگر استاد نے تعلیماً بچے کو تھپڑ لگا دی ہے تو پھر ایس ایچ او بن کر استاد کو مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ ہم فیسیں دیتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، بھائی تم نے بٹھایا بچے کو کس لیے؟ تربیت کے لیے بٹھایا نا، تعلیم آ گئی تربیت نہیں آئی ہے، یہی بچہ تمہیں کھڑے ہو کے گالی نکالے گا۔ تعلیم نہیں ہے لیکن تربیت ہے۔ بچے کو انگلش میں بات کرنی نہیں آتی، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ ابو سے بات کیسے کرنی، تو یہی اس کی تعلیم بھی ہے، یہی اس کی تربیت بھی ہے۔ لیکن بچہ ایجوکیشن اس کی بڑی ہائر ہے، وہ وکیل بھی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن وہ باپ کو کھڑے ہو کے ذلیل کر رہا ہے۔ ایسی تعلیم کا اچار ڈال رہا ہے انسان میں، وہ بڑا ہو کے باپ کو ہی گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ ایسی تعلیم کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسی تعلیم سے بہتر تھا کہ آپ اپنے بچے کو آلو ٹماٹر کی ریڑھیاں لگا کے دیتے، لیکن اس کو کم از کم باپ سے ماں سے بات کرنے کی کیا ہوتی ہے؟
پگڑی پہنی ہوئی ہے، عالم ہے. عید والے دن انہوں نے اپنے بھائی کی ٹھکائی کر، بھائی نے عالم نے دین کی ٹھکائی کر دی عید والے دن. اب کسی کے سمجھ میں آتا ہے عید والے دن تو آپ بچے کو کچھ نہیں کہتے، چلو آپ خوشی کریں، کھیل رہے مستی کر رہے. ایک بچہ عالم بن گیا آپ کے گھر میں، اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، مجھے نہیں مارا، میں کسی اور کی کہانی بتا رہا ہوں. تو بعض لوگ مثال دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ اپنا واقعہ پیش آیا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کی مثال دے کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. وہ بھی ہے تو بڑا بھائی ہے، بھی وہاں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پگڑیاں شگڑیاں ساری ویسی ہیں، جب تک بڑوں کی عزت تب احترام نہیں ہے نا. یہ لباس یہ پگڑیاں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. یہ تو ظاہری ہولی ہے. جب تک اندر سے آپ کے اندر کا انسان ہی نہیں بنا تو ظاہری ہلیوں کا آپ نے اچار ڈالنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ واقعہ استادوں کے سامنے پیش ہوئے، مشورہ کرنا کہ میں جوان آدمی ہوں، بالغ ہوں، عالم بنتے ہوں، پگڑی پہنی ہوئی ہے میں نے، عید کا دن ہے، مجھے بڑے بھائی نے مارا کیا. تو استاد نے کہا، استاد میں سمجھدار ہوتے ہیں، ان میں سے ایک استاد نے کہا کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ کے بھائی نے آپ کو نہیں مارا؟ اس کا کافی عرصے بعد بھائی نے آج مجھے کہا، کافی عرصہ گزر گیا. انہوں نے کہا وجہ کیا تھی؟ تو وجہ انہوں نے بتائی کہ عید کا دن تھا نا، قربانی کا دن تھا. تو بڑے بھائی نے کہا بھائی یہ گوشت سمیٹ کر وہاں رکھتا. تو وہ سفید کرتا سفید پگڑی میں بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا میں نہیں رکھتا. اس پر بھائی کو بڑے غصہ آ کے اس نے عالم دین صاحب کی کیا کر دی، ٹھکائی کر دی. اگر استاد کے پاس گیا تو استاد نے کہا کہ دیکھو بڑا بھائی ہے، آپ بے شک عالم ہیں، لیکن وہ آپ سے عمر میں بھی بڑا ہے، رتبے میں بھی کیا ہے، بڑا ہے، بھائی ہونے کی حیثیت سے. تو اگر آپ کی یہ غلطی نہ بھی ہوتی، پھر بھی اگر اس نے آپ کو 2-3 تھپڑ لگا دی ہیں تو اس کا حق بنتا ہے آپ کو مارنا. بڑے آدمی، بڑا باپ، جو باپ ہوتا ہے وہ بڑا ہے، بڑا بھائی ہے، بڑا چاچا. آج کل لوگ چاچوں کی عزت نہیں کرتے، تایوں کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ والدین نے چاچوں کو، تایوں کو ایک جو ہے نا وہ زہریلا جانور کے طور پہ پیش کیا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. یہ تمہارا دشمن ہے. آپ کی جو بھی دشمنی اپنے بھائی کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن بچوں کے اندر وہ دشمنی منتقل نہ ہے. کم از کم بچے کو یہ احساس ہو کہ یہ میرے چچا ہے، میں نے اس کا ادب کرنا ہے، یہ میرے تایا ہے، یہ میرا ادب کرنا ہے. آپ کی بڑے بھائی کے ساتھ نہیں بنتی، وہ الگ مسئلہ ہے، آپ کی نہ بنے، لیکن اس میں بچے کے دل میں نفرت کا آپ بیج نہ بوئے کہ بچے کے دل میں اپنے چچا کی کیا ہے نفرت. کہ چچا والد کی جگہ ہوتا ہے، تایا کس کی جگہ ہوتا ہے، والد کی جگہ ہوتا ہے. تو بات چلی تھی کہ ٹیڑھ کروا دی جاتی ہے نا، قربانی جب کرتا ہے حاجی تو اس کی کیا کروا دی جاتی ہے، اس کی ٹیڑھ کروا دی جاتی ہے، بال اس کے کٹوا دی جاتے ہیں، بال بھی کس طرح کاٹنے ہیں آپ نے، حلق کروانے ہیں. تو یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تم کس کے غلام ہو؟ اللہ کے غلام ہو. ایکم سے ہر جگہ تو اللہ کا حکم کیا آ گیا، ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو. پھر قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، ناخن کاٹ لو، بال کاٹ لو. حج کرنے والا قربانی اس نے کر لی، اسے کیا کہتے ہیں، اس طرح پھیرو، ٹین کرو، احرام کھول دو. تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ احساس دلاتے ہیں دنوں میں کہ تم اللہ کے غلام ہو. تمہارے جسم کے کسی عضو پر بھی تمہارا حق نہیں ہے، تم اللہ کی ملکیت ہو. بھئی انشورنس اسی لیے حرام ہے. یہ جو لوگ اپنی انشورنس کرواتے ہیں نا، لائف انشورنس، یہ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ ایک تو اللہ کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار ہے. ہمارے مرنے کا، جینے کا سارا بندوبست کس نے کر رکھا ہے؟ اللہ نے کر رکھا ہے. اب انسان اس ٹینشن میں ہو اور اپنے آپ کو زندگی میں وہ بیچ دے. انشورنس میں انسان اپنی زندگی بیچ دیتا ہے، مجھے اپنا جسم بیچ دیتا ہے، اس کے اوپر وہ پیسے جمع ہو رہے ہیں، میرے مرنے کے بعد یہ پیسے میری بیوی کو دیے جائیں. بھائی تیری بیوی جب تیری بیوی نہیں بنی تھی اس کو کون کھلا رہا تھا؟ اللہ کھلا رہا تھا. جب کم وقت تو نہیں ہوگا تب بھی اس کو کون کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا. تجھے اپنا جسم بیچنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ تیرا جسم نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تبھی تو حکم ہے جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ کے جسم کو کفنا کر زمین میں مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے. اب آپ جانے، آپ کا جسم جانے اور اللہ جانے. جس نے پیدا کیا تھا اسی کو دے دو اور اوپر پردہ کر دو. یہ ہمارا ہے نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی کو ابو سے اتنی محبت ہو کہ مرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے ابو کو کمرے میں اے سی میں رکھا ہو؟
نہیں رکھو، شور ڈر جاتا ہے، نہیں دفناؤ مردے کو، جلدی سے دفناؤ۔ نہ ہم پیدا ہونے سے پہلے اپنے، نہ مرنے کے بعد ہم اپنے، اور نہ زندگی میں ہم اپنے۔ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر ہمارے پاؤں کے ناخنوں تک ہم کس کے غلام اور کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا مرنے کے بعد میری آنکھیں عطیہ کر دینا، ڈونیٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ میرے گردے ڈونیٹ عیدی والوں کو دے دینا، ان کو دے دینا، کسی بندے کے لگا دیں گے جس کے کام آ جائے۔ بھائی دے تم تب ڈونیٹ کرے نا اپنے جسم کے اعضاء جب دے رہے ہو۔ آنکھ میری مرضی سے میرے اندر لگی ہے، کس نے لگائی ہے؟ جی بہت آہستہ آہستہ باتوں سے بات کریں، اللہ نے لگائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گردے میرے اندر کس نے فٹ کی ہے؟ یہ پھیپڑے، دل، یہ سب اللہ نے کی۔ ورنہ ایسے بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں نا جو نابینا ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو آنکھ نہیں دی ہوئی۔ اب وہ ساری دنیا کے مال خرچ کر لیں، لیکن اللہ نے کہا میں نے نہیں دینی ہے، بھائی میری مرضی ہے۔ تو دنیا کے سارے ڈاکٹر سر جوڑے دیواروں پہ ٹکرے ماریں، وہ آنکھ کی بینائی واپس نہیں لا سکتے۔ جس نے دینی ہے اس کی مرضی نہیں ہے، تو پھر دنیا کی کوئی دوائی اس آنکھ کو بینائی عطا نہیں کر سکتی۔ بعض بچے ہوتے ہیں ان کے پیدائشی دل خراب ہوتے ہیں، جگر خراب ہوتے ہیں، والدین کے پیدا ہونے کے بعد 6 لاکھ کے آپریشن کرواتے ہیں، لیکن بچہ 3 4 5 مہینے گزارنے کے بعد مر جاتا ہے۔ تو جس انسان کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آنکھ کی بینائی، زبان کے بول بھی اللہ کی ملکیت اور عطا ہے، تو جس انسان کو اپنے جسم پر اتنا حق نہیں ہے تو اس کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ وصیت کرتے کہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھیں نکال کر عیدی والوں کو دے دینا تاکہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کو لگ جائیں۔ اس کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ بھی میرے گردے نکال کر آپ ان کو دے دینا، وہ فلاں ہاسپٹل ہے جہاں گردوں کا علاج کروایا جاتا ہے، کوئی بندہ ایسا ہو جس کے گردے ٹھیک نہ ہو، میرے صحیح گردے، مرنے کے بعد میرے گردے اس کو لگوا دینا، یہ کسی کے لیے اجازت نہیں، جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ کام۔ ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کس کے غلام اور کس کے بندے ہیں؟ یہی حج میں اللہ سکھاتے ہیں، عید قربانی میں سکھاتے ہیں اللہ کہ تمہارا مال ہے، لیکن ان دنوں میں نے آرڈر کر دیا ہے کہ اپنے مال کو بیل ذبح کرنے پر، بیل خریدنے پہ خرچ کرو۔ اب وہ مال ہمارا رہتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے اس مال کو بچا لیا اور قربانی کے ایام میں آپ نے قربانی نہیں کی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس مال کو صدقہ کر دیں، یا اس مال کا ایک بکرا خرید کر صدقہ کر دیں۔ یہ تیرا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔